السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کے ریلیٹڈ مختلف قسم کی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نئی سے نئی معلومات دے سکوں۔ دوستو، اسی طرح آج ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ٹاپک کا عنوان ہے کانگو بخار۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کانگو بخار کیا ہے، اس کی علامتیں کون کون سی ہوتی ہیں، یہ پھیلتا کیسے ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں۔ دوستو، اگر بات کریں کانگو بخار کی، تو کانگو بخار جو ہے یہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے یہ خطرناک وائرس ہے۔ یہ وائرس جانوروں اور مویشیوں پر پلنے والے چیچڑ کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ مرض متاثرہ جانور یا متاثرہ افراد کے خون اور رطوبتوں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ دوستو، اگر کانگو بخار کی علامتوں کی بات کی جائے تو اس کی علاماتیں جو ہیں وہ منہ اور ناک سے خون بہنا، متلی اور قے آنا، تیز بخار ہونا، جسم پر سرخ رنگ کے نشانات اور دھبے ہونا، تو یہ اس کی علامتیں ہیں۔ اگر اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کی بات کی جائے تو مویشیوں کی خرید و فروخت کرتے وقت چیچڑ کے کاٹنے سے بچنے کے لیے چیچڑ بھگاؤ لوشن استعمال کرنا چاہیے اور دستانے استعمال کرنے چاہیے۔ جانور ذبح کرتے وقت اور گوشت بناتے وقت خون آلود ہونے سے بچنے کے لیے دستانوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ذبح شدہ جانور کا خون اور رطوبتیں چونا ڈال کر صاف کر دینی چاہیے۔ گوشت بناتے وقت خود کو کٹ لگنے سے آپ نے بالکل محفوظ رکھنا ہے، آپ کو کٹ نہ لگے، کیونکہ کٹ لگے گا تو آپ کو زیادہ چانس ہے وائرس جو ہے وہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور کی جو کھال ہوتی ہے، جو انتڑیاں ہوتی ہیں، ان کو سنبھالتے وقت بھی آپ کو دستانوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ بچے جو آپ کے گھر میں ان کو آپ نے جانوروں سے بالکل جو ہے وہ دور رکھنا ہے، وہ قریب نہ آئیں، تو اس سے آپ کے بچے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، جب بھی آپ جانور جو ہے وہ منڈی سے خریدتے ہیں اور گھر میں شفٹ کرتے ہیں یا اپنے گھر میں جانور پالے ہوئے ہیں وہ آپ منڈی میں بیچنے لے جاتے ہیں، تو جو آپ کنوینس استعمال کرتے ہیں، جو آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پہلے بھی جانور جو ہیں وہ سفر کرتے رہتے ہیں، اس میں جو یہ وائرس ہے، یہ چیچڑ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں جب آپ جانور گھر لے کے آتے ہیں یا گھر سے منڈی لے کے جاتے ہیں تو اس وقت یہ چیچڑ جو ہے وہ جانور کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور جو ہے کانگو بخار کا باعث بن سکتا ہے۔ تو کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ آپ کو ضرور جو ہے وہ یہ محکمہ لائف سٹاک والے سپرے کرتے ہیں چیچڑ کا، وہ آپ کو کروانا چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ چیچڑ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا جانور جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ خود بھی محفوظ رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کر کے آپ کانگو بخار جیسی خطرناک جو مرض ہے اس سے محفوظ رہ سکیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اچھی ویڈیو، کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔